بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ بچ گیا، عمران خان کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی ہیں۔ ایک ٹیلی فون کال اور پائنو کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ یہ معاملات کیا ہیں اس پر بات کریں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑا زور لایا، سازشاں ادھر و خط لکھا ادھر و خط لکھا، میں نہیں مانوں گا، وحشی جٹ، پتہ نہیں کہ زندہ نہیں چھوڑوں گا، جلا کر راکھ کر دوں گا، ساریاں فلموں دے جڑے ڈائلاگ انہیں بھائی نے بولے اور بہت زیادہ کوشش کی کہ پاکستان کے اندر کسی طریقے سے معاشی ابتری مزید بڑھے، مطلب برقرار رہنا تو چھوٹی گل ہے، مزید بڑھے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کے پی کے کی گورنمنٹ سے باقاعدہ طور پہ خط لکھوایا۔ وہ خط آنے سے ایک روز پہلے فواد چودھری صاحب نے اپنے ایک پروگرام کے اندر کامران شاہ صاحب کے ساتھ یہ کہا کہ تسی ساڈے تے دہشت گردی دے پرچے دیو گے تو پھر ساڈے کو تسی امید کر دیو کہ ہم آپ کا تعاون کریں؟ نہ، ہم خط لکھیں گے، آئی ایم ایف سے آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ یہ باتیں انہوں نے کی تھیں۔ اس کے اگلے دن وہ جناب تیمور جھگڑا صاحب نے خط لکھ دیا۔ پھر جناب میں نے یہ خبر آپ کی گوش گزار کی تھی کہ پرویز لائی جو ہے وہ ٹال رہا، انہوں پریشر آیا لیکن انہوں نے ٹال رہا، انہوں نے کہا نہیں پائن اسی خط خود کو نہیں لکھنا۔ پھر بیوروکریسی کے ذریعے انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے بہانے لگا کے عمران خان کو ذرا یہ نہیں سمجھانے کی کوشش کی، مسلسل پریشر بہرحال ان کا برقرار رہا۔ پھر جناب ایک ٹیلی فون کال جو ہے وہ لیک ہو گئی اور اس ٹیلی فون کال میں جو تیمور جھگڑا صاحب ہیں وہ شوکت ترین کو کہہ رہے سر میرا تو آئی ایم ایف کا جڑا نکاح ہے نا، جو نمبر 2 ہے وہ بھی واقف ہے، میں اس کو ساری چیزیں پہنچا دوں گا، فکر نہ کریں۔ پھر یہ جو ہیں اپنا محسن لغاری صاحب پنجاب کے وزیر خزانہ، ان کے ساتھ جناب انہوں نے بات کی شوکت ترین نے، اور وہاں پر محسن لغاری صاحب نے بار لیے کہا کہ سر اس سے ہماری ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں، محسن لغاری صاحب جو ہے نا بڑے زیرک سیاستدان ہیں، یہ کوئی مطلب ہے کہ ایم ہی صرف ووٹ لے کے ادھر ادھر پھڑ پھڑ کے آ جانے والا کریکٹر نہیں ہے، یہ بڑے چلاک قسم کے سیاستدان ہیں، پڑھے لکھے پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں، پڑھے لکھے پارلیمنٹیرین یہ ان میں سے ایک ہیں۔ یہ پنجاب اسمبلی کے جب رکن رہے ہیں پہلے، ہم ان کو بڑا کور کرتے رہے ہیں، اور یہ جتنا رولز آف بزنس کو اور جس طریقے سے یہ چیزوں کو پر تنقید کرتے تھے یا پوائنٹ ریز کرتے تھے وہ واقعی قابل داد ہوتا تھا۔ تو اب محسن لغاری صاحب بڑے کھچرے جے بن گئے، بھولے جے بڑے، کہتے ہیں کہ سر وہ نقصان تو نہیں ہوگا اسٹیٹ کو۔ مطلب ان کے کہنے کا یہی تھا کہ کاکا میں خط کو نہیں لکھنا، اس سے ہماری جو ریاست کو نقصان ہوگا۔ لیکن شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے تو دیکھیں یہ کم نقصان ہے کہ آپ کے چیئرمین کے اوپر مقدمے درج ہو رہے ہیں، یہ ریاست کو کم نقصان ہے، تو باقی یہ ہے کہ اس کا اثر تو آئے گا، آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا، اور پھر یہ وہ لگائیں گے منی بجٹ لے کے آئیں گے اور ٹیکس لگائیں گے تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ٹوٹل گفتگو کا جو تھا وہ لب لباب ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اتنی سازشیں کی ہیں عمران خان نے کہ کسی طریقے نہ کچھ ہو جائے پائے، آئی ایم ایف تو پیسے نہ۔ اچھا اب آئی ایم ایف نے جناب ان ساری چیزوں کو ایک سائٹ پہ کر دیا، نظر انداز کر دیا، اور سوشل میڈیا پہ چلنے والی کمپینز کو نظر انداز کر دیا، خطہ نو نظر انداز کرتا، اور کل جو ہے وہ آئی ایم ایف نے قرضے کی منظوری دے دی ہے۔ 1.17 ارب جو ہے وہ پاکستان کو آ جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے جس سے کہ ہم یہ کہیں کہ ساڈا یعنی کیا کہتے ہیں کہ سانوں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام میں آنے کے بعد ہم سری لنکا بننے سے بچ گئے، اور اب مارکیٹ کا جو ایک اعتماد ہم پر خراب ہوا تھا وہ مارکیٹ کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوگا۔ دیگر ممالک سے بھی کچھ قرضے آئیں گے، کچھ امداد آئے گی، کچھ آپ یوں کہہ لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سرمایہ کاری آئے گی، لہذا پاکستان جو سری لنکا بننے جا رہا تھا وہ حالات سے ہم بچ گئے۔ اچھا اب اس کے اوپر یوتھیے بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کل سر ایک ٹویٹ کیا کہ سازشیں ناکام اور پاکستان بچ گیا، بس میں نے یہ ایک ٹویٹ کیا تھا۔ اچھا میں نے اس کے اوپر کسی کا نام نہیں لکھا، لیکن پائنو باقاعدہ طور سے جڑا نا وہ اس کے کیا کہتے ہیں یوتھیوں کو بڑی تکلیف ہونی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے جو وہ سازش پکڑی گئی تھی آڈیو لیکس، اس کے اوپر میں نے ٹویٹ کیا تھا، کسی کا نام نہیں لکھا، صرف یہ کہا بے شرم بے حیا، اور باقاعدہ طور پہ جو یوتھیا بریگیڈ تھی سر وہ
میرے تے چڑھ گئی۔ اچھا میں عرض کروں کہ اس پر مجھے ایک نا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی سنایا، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک انڈیا کے شاعر ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ڈیتھ ہو گئی، مسلمان شاعر تھے وہ، میرے ذہن سے ان کا نام جو ہے وہ نکل گیا، سلپ ہو گیا، بڑے مشہور شاعر تھے، اکثر وہ آپ کو شارٹس میں بھی اور اگر آپ ریلز دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کی شاعری آپ کو مل جائے گی۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب ایمرجنسی کے دن تھے انڈیا میں، ایک دور کے اندر ایمرجنسی لگی رہی، وہ تھا اندرا گاندھی کا دور، اور وہاں پر اس بات کو برا بہت زیادہ منایا گیا۔ تو جتنے بھی اس وقت انڈیا کے آئین کو ماننے والے، جمہوریت کو ماننے والے لوگ تھے، وہ سارے بہت زیادہ اندرا گاندھی کے اوپر غصے میں تھے اور اس پر بہت تحریک چلی تھی۔ وہ کہتے ہیں ایمرجنسی کے دنوں میں نے یہ ایک کسی جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ سرکار چور ہے۔ کہتے اگلے روز جو ہے وہ میرے گھر آ گئے تھانے دار، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جی آپ تھانے چلیں۔ تو میں نے کہا یار تھانے کیوں چلیں؟ انہوں نے کہا چلو ذرا تھانے۔ چلے گئے تھانے، پوچھا بھی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ تم کہتے ہو سرکار چور ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ انڈیا کی چور ہے، کہ پاکستان کی چور ہے، امریکہ کی چور ہے، کیڑی سرکار چور ہے؟ تو نے کہا اچھا تم اب ہمیں اتنے بیوقوف سمجھتے ہو، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کون سی دیش کی سرکار چور ہے۔ تو اسی طرح سے حالات ہے ان جو ہمارے تحریک انصاف کے بھائی ہیں کہ جناب آپ لکھیں بے شرم بے حیا، فوراً تم جڑا نا اگو سلواتا سنانے شروع کر دیں گے، فوراً آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ جو ان کی ٹریننگ ہے اس حساب سے وہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ یہ لکھیں سازش ناکام ہو گئی تو جناب فوری طور پر آپ کے پیچھے جو ہے وہ ایک پوری بریگیڈ پڑ جائے گی۔ ٹویٹر پہ تجربہ کر کے دیکھ لو، میں غلط نہیں کہہ رہا، میں اکثر یہ شرارتیں جو ہیں وہ کرتا رہتا ہوں کہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ پائن سازشی کیڑا کیڑا، تو وہ نظر آ جاتا کیڑا کیڑا سازشی ہے۔ بہرحال سر یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں کہ جناب ایک ہی ہو گیا، ایتے ساڑھی سازش ناکام ہو گئی۔ میں اس کو سیریسلی پاکستان کے خلاف سازش سمجھتا ہوں۔ دیکھیں آئی ایم ایف سے لون لینا، یعنی ہم قرضہ لینے پہ خوش ہو رہے ہیں، ہمارے یہ حالات کیے ہیں عمران خان نے کہ سانو قرضہ ملے ہے ترلے پا کے تے اسی اوتے خوش ہو رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس حال میں ہیں۔ اور اس حال میں کون لے کے آیا؟ یہ عمران احمد خان نیازی لے کر آیا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ یہ قرضہ لے کے خوش ہو رہے ہیں تو ان کو شرم نہیں آتی، تو میں ایک ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 2 فروری 2022 کا ٹویٹ ہے، یعنی اسی سال کا ٹویٹ ہے یہ سر۔ وہ ٹویٹ ہے جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے، عمران احمد خان نیازی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور اس ٹویٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں یہ بہت خوشی سے اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو ہے اپنا آئی ایم ایف اس نے ہماری 6ٹھی قسط منظور کر لی ہے اور قرضہ منظور ہو گیا، پاجی مبارک ہوں۔ اس قسم کا ان کا ٹویٹ ہے۔ اس کے اوپر شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب معیشت میں بہتری آئے گی۔ یہ جو ہیں اپنا نون لیگ والے اور انہوں نے تو بڑی مخالفت کی، تو یہ کیا وہ کیا، پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ ہوئی تھی ایک بل کے اوپر، اس پر وہ بات کر رہے ہیں۔ میں کہنا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے دور دے وچ قرضہ آیا اور وہ پائے اللہ کا شکر ادا کر رہے سن۔ اب قرضہ رکوانے کے لیے یہ کتنی سازشیں کی انہوں نے، یعنی تاڈا کتا کتا ساڈا کتا ٹومی، یہ ان کی اپروچ ہے ٹوٹل۔ اپنی ذات کے گرد گھومتے ہوئے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یار اے ملک ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں پر خوشحالی ہے تے پائن تسی ہے گئے ہو۔ اگر یہ ملک میں بدحالی ہوگی، معیشت خراب ہوگی، سری لنکا والا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے حال ہوگا، تے پائن تاڑے 300 کنال دے بنی گالا چی لوگوں نے لٹن لی ورنا ہے۔ حضور اسی تے 1.5-2 مرلے چ رہنا لیا، ساڑھے لگے نہیں آنا۔ تو ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو مرضی ہو جائے 80 وزیر اعظم بن جائیے، لیکن پہنو مطلب ہے کہ لوگ بھی ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ من لگتا ہے کہ وہ پنکی پیرنی دینا موکل بڑے تگڑے نے بہو جی، کافی سارے لوگ جو ہے نا ان کے سحر میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی بات کر رہا ہوں، ادروائز عقل کے کسی بھی پیمانے کے اوپر عمران خان جو ہے ان کی حمایت کرنا بنتا نہیں ہے۔ ان کے سیاسی ایجنڈے کی بات اگر کر لے تو وہ کوئی عقلی ایجنڈا نہیں ہے، اسی لیے 3 سال 7 مہینے کی حکومت کے اندر وہ
برے طریقے سے ناکام رہے ہیں اور پاکستان کو بھی ایک ناکام ریاست کی طرف وہ لے کر گئے۔ بہرحال اب آئی ایم ایف نے سر وہ قرضے کی قسط جاری کر دی ہے، یعنی کہہ دیا کہ ہم قرضہ دے رہے ہیں، تو آج ہی کدے دن دے وچ مفتاح اسماعیل صاحب بڑے خوش ہیں۔ مگر میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی آئے گی سر، یہ جو قرضہ آیا ہے اس کے بعد مہنگائی رکے گی نہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ جب سیلاب نہیں آیا تھا میں تب بھی آپ سے کہتا تھا، جب پاکستان میں شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنا تھا میں تب بھی آپ سے کہتا تھا، جب عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف باقاعدہ طور پہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئی تھی میں تب بھی آپ سے کہتا تھا، اور جب یہ میں کہا کرتا تھا کہ مارچ کے اینڈ میں اور اپریل کے شروع میں عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوگا، میں تب بھی یہ کہتا تھا کہ عمران جس حال میں ملک کو لے گیا اس کے بعد مہنگائی یہاں پر کوئی بھی نہیں روک سکتا، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، حالات بہت زیادہ خراب ہو گیا، خزانے چاہیے کچھ نہیں بہو جی، تو جو بھی ہے مانگ تنگ دا یا ادھار دا تو وہ کتوں سی چیزوں پورا کرنا ہے۔ اب تو سونے پہ سہاگا یہ ہوا ہے، سیلاب آیا، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئی ہیں اور اگلی فصلیں کاشت نہیں ہو سکتی، 3,30,00,000 سے زیادہ انسان جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، سونے کو بستر نہیں، برا حال ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر رکھوالا ہے۔ یہ والا ایک سین اس وقت پاکستان کے اندر ہے۔ میں نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کا ایک کلپ دیکھا جہاں پر وہ کھڑے ہیں کچھ دیگر جنرلوں کے ساتھ اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس کلپ کے مطابق کہ پاکستان میں یہ جو تباہی آئی ہے اس کو دوبارہ ہمیں اس سطح پر واپس آنے کے لیے، ان لوگوں کو دوبارہ اس سطح پر لانے کے لیے کئی سال کی محنت درکار ہوگی۔ ان حالات میں ہے پاکستان اس وقت کہ مہنگائی آئے گی۔ آئی ایم ایف نے قرضہ دیا ہے سر، اس نے شرطیں لگا کے دیا۔ عمران خان نے جو قرضہ لیا تھا شرطیں مان کے لیا تھا، بعد میں اس نے یو ٹرن لے لیا، اور یو ٹرن لینے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ آئی ایم ایف پائن ناراض ہو گیا، اور پھر حالت یہ پہنچی کہ ہمارے آرمی چیف کو باقاعدہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کا ترلا پانا پیا کہ یار مہربانی کرو سانو آئی ایم ایف تو قرضہ دوا دو۔ یہ حالات عمران خان نے پیدا کیے اور جو ان کو لانے والے تھے انہوں نے پیدا کیے ہیں، یہ میری نظر میں وہی ذمہ دار ہیں۔ بہرحال پائن عمران خان کا اعتماد ہے، کمال ہے سر، وہ اتنے اعتماد کے ساتھ وہ ابھی بھی کل رات کو وہ ٹیلی تھون کے ذریعے لوگوں سے چندہ اکٹھا کر رہے تھے، پیسے مانگ رہے تھے، اور بقول یہ جو ہیں اپنا فواد چودھری صاحب اور دیگر جو ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کروڑوں کے کتنے کروڑوں اور کتنے اربوں روپے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں۔ اچھی بات ہے سر، بڑی زبردست بات ہے، پیسے آپ نے جمع کر لی ہیں، بس یہ خیال رکھیے گا کہ حساب دینا پینا پائن اے نہ ہوئے تسی اے نہیں سوچ سکتے کہ جناب اسی حساب نہیں دواں گے۔ دیکھیے پاکستان کے اندر عمران خان نے پہلے بھی بہت بار پیسے اکٹھے کیے ہیں، ادا کام ہے اصل میں، وہ پروفیشنل ہے اس کام کے نا، جس طرح مطلب ہے کہ ایک کوئی اداکار ہوتا ہے، جانی واکر صاحب تھے، بڑے زبردست اداکار تھے، ہنسانا ان کا کام تھا دنیا کو۔ اسی طرح سلطان رئی صاحب تھے، بڑکا مارنا کا کام سی، وہ ان کی وہ اسپیشلٹی تھی۔ پھر مظہر شاہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے بڑکا بڑی مشہور ہوئی ہیں۔ وحید مراد صاحب تھے، چاکلیٹی ہیرو تھے۔ یہ مہدی حسن صاحب تھے، وہ بہت اچھے گائک ہوئے ہیں۔ عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی ہیں، بڑے اچھے ایک وہ گائک ہیں۔ اسی طرح عمران خان دا بھی کم ہے سر، پروفیشن ہے مانگنا۔ میں آپ کو یہ بالکل سیریس نوٹ بتا رہا ہوں، اگر عمران خان مانگنے کے علاوہ کوئی اور کام کرتے ہیں جہاں سے پیسے کی انکم ہوتی ہو نا، ٹھیک ہے، تو وہ ذرا مجھے ضرور بتائیے گا۔ کرکٹ کھیلتے تھے، کرکٹ چھوڑے ہوئے ایک مدت ہو گئی، اس کے بعد سے اب تک انہوں نے کوئی اور کام کیا تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ہاں ایک اعتراف انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے سالہ صاحب کے ساتھ مل کر جوا کھیلا کرتے تھے، اور وہاں سے جوئے کی کمائی انہوں نے کمائی اور پھر قرضہ اتارا تھا۔ وہ ان کا پورا کلپ موجود ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بڑے کاریگر آدمی ہیں، انہوں نے کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کر لیے ہوں گے، میں فگر میں نہیں جا رہا کہ کتنے پیسے انہوں نے اکٹھے کیے، پہلے بھی اکٹھے کیے تھے سر، فلاحی کاموں کی مد میں اکٹھے کیے تھے انہوں نے، اور سر وہ پھر پاکستان کی سیاست میں استعمال ہوئے۔ قانون کے مطابق پاکستان کی سیاست میں بیرون ملک سے آپ پیسے نہیں لے سکتے، بیرون ملک کمپنیوں سے پیسے نہیں لے سکتے، بیرون ملک یعنی وہ لوگ جو پاکستانی نیشنل نہیں ہیں، جو دوسرے ملکوں کے شہری ہیں، ان سے آپ پیسے نہیں لے سکتے۔ قانون کے مطابق آپ ملکی کمپنیوں سے بھی پیسے نہیں لے سکتے۔ عمران خان نے ان سب جگہوں سے پیسے لیے
شوکت خانم کے نام پہ لیے. کبھی پکار ایک پہلے بھی 2010 میں ایک سیلاب آیا تھا, اس میں بھی پکار کے نام سے انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی, بڑے پیسے اکٹھے کیتے سر. وہ بھی پیسے انہوں نے کہاں استعمال کیے کوئی حساب نہیں. اب سر یہ وہ پیسے پتہ لگ رہے ہیں 2013 تک دا حساب سامنے آ رہے ہیں کہ انج کر کے 78 کروڑ روپے اکاؤنٹ چ آیا تو انج کر کے نکل گیا. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ایف آئی اس کام میں لگی ہوئی ہے. اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ یہ پیسے آئے, ٹھیک ہے, زبردست, بڑی اچھی بات, آگے خرچ کہاں کیے. آپ نے سیلاب کے نام پہ پیسے لیے ہیں, پیسے ہوں پائے نا انج نہ ہوئے کہ کتے کوئی جائیداد خریدی ہوئے, ایسے نہ ہو. سیلاب پہ خرچ ہونے چاہیے. یہ کمپین جو ہے اس پر پیسے نہ خرچ ہو, جو آپ سیاسی کمپین جو بھی آپ چلا رہے ہیں اس پہ پیسے نہ خرچ ہو. پورا ایک ایک پیسے کا حساب ہوئے گا, کیونکہ وہ والے دن پائے لنگ گے جن دنوں میں آپ یہ سارا کام کرتے تھے اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. وہ پائن حساب نہیں, وہ ماں مر گئی جڑی چوپڑیاں کھواندی سی. یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے, ٹھیک ہے, جو میں نے ابھی آپ کو سنایا, تو جس کا مطلب ہے کہ ہوں تینوں او والا پیار نہیں لبنا جس پیار دا تو عادی ساں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا شکوہ یہ ہے اور ان کی پارٹی کا کہ جناب انہوں نے ٹیلی فون جو ہے وہ بڑی زبردست ٹیلی تھون کیا اور ان کو ٹی وی چینلز نے لائیو نہیں کیا. اور یہ ٹویٹس جو ہیں وہ مختلف ان کے جو حمایتی ہیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. اور فواد چودھری ظاہر ری ٹویٹ سے بیٹھا بھائی, وہ ری ٹویٹ مسلسل کرتے چلے گئے اور اس ری ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا جو جا رہا ہے وہ یہی ہے, ان کا لب لباب ساری ٹویٹس کا یہی ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اربوں روپے اکٹھے کر رہے ہیں لوگوں سے, اور ان کو سیلاب زدگان کی بڑی فکر ہے پائنوں, بڑی کمرے چ بہ کے اے سی والے کمرے بہ کے بڑی فکر ہے پائنوں, اور پیسے مانگ رہے ہیں تو ٹی وی نہیں دکھا رہے. ان سب کو ایک ٹیلی فون کال آئی ہوئی ہے, اور میں آپ سے عرض کروں میرے ذاتی نالج میں ہے کہ پی ٹی اے کی طرف سے کئی کالز کی گئی ہیں مختلف ٹی وی چینلز کو کہ یار سر لائیو کر لو, اور کہا نہیں سر آپ اپنے پیسے کما رہے ہو, سانو یہ کی فائدہ, ہم آپ کو کیوں میراتھن دکھائیں, سوری ہم نہیں دکھائیں گے. میں نے کہا ہے نا کہ ہوں وہ والا پیار نہیں ملنا. پہلے عمران خان سر گھروں نکلتا سی تے شروع ہو جاتا سی کام. عمران خان نے جناب ناشتہ کیا کیا, یہ بھی ہم نے سین دیکھی. عمران خان بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے تو وہ بھی لائیو جا رہا ہوں سی, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے. یہ سارا کچھ چلتا تھا, ہوں والا وہ والا کام نہیں. 3-4 ٹی وی چینلز انہوں نے دکھایا عمران خان کو, لیکن اکثر ٹی وی چینلز نے ان کو دکھانے سے اعتراض برتا ہے, کیونکہ پائن مطلب ہواواں کا رخ بدل گیا ہے نا, بلکہ الٹا ہو گیا کام. لہٰذا ٹی وی چینل کے مالکان جو ہیں وہ بیوقوف تھوڑی نے, کو 3-4 ہیں نے عمران خان دے سحر وچ گرفتار, تو انہوں نے پھر بھگتنا بھی پڑے گا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے سر. وہ ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ ایمانداری کے ساتھ جا کے سیلاب زدگان کی امداد پر خرچ کرے, بجائے اس کے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں پہ خرچ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنیاں مرضیاں سازشاں کر گزرو پائیں, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے میرے خیال میں فی الحال بچا لیا ہے. اب ہماری حکومت جو بھی اس وقت موجود ہے اور جو اس کے نیچے ایڈمنسٹریشن ہے جتنی بھی ہے, ان سب کا یہ فرض ہے کہ اس جو اب قرضہ آ رہا ہے اس کو پراپر استعمال کریں, اور تاکہ لوگوں کے حالات بدلیں, نہ کہ یہ ہو کہ ایک قرضہ لاڑ لی مزید قرضہ مانگتے پھریے. اب حکومت کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. بہرحال فی الحال سازشیں ناکام ہو گئی ہیں اور پاکستان ہے اللہ کا شکر ہے کہ بچ گیا. میرا کم از کم یہی خیال ہے, آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے. جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.